یہ منظر دیکھ کر شاید آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ کسی کی مزار ہے۔ جی ہاں، یہ ہے تو مزار ہی، مگر کسی معمولی شخص کی نہیں، بلکہ ایک ایسے غیر معمولی شخص کی جسے تمام دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، گویا تعارف خود ان کے نام سے تعارف پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش شہر بریلی کے جسولی میں 14 جون 1856 کو شنیچر کے دن ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت بڑے تیز ذہن تھے۔ محض 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا، جبکہ اس عمر میں بچوں کو خود کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت کی تیز ذہنی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی تو آپ اپنے استادوں کو بھی درست کیا کرتے تھے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ محض 6 سال کی عمر میں آپ نے منچ پر جا کر تقریر کرنا شروع کر دی تھی، جس سے لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے، اور صرف 13 سال کی عمر میں آپ کو مولانا قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے قلم چلانے میں بھی ماہر تھے۔ آپ 105 زبانوں کی بھی جانکاری رکھتے تھے کہ دادا حضرت نے آپ کا نام احمد رضا خان رکھا تھا۔ آپ کا پورا نام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ محمد احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پردہ کرا تو اس کے بعد حضور حجت الاسلام کو سجادہ نشین بنایا گیا، اعلیٰ حضرت کی گدی پہ بٹھالا گیا، اور جب آپ نے پردہ کرا تو حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ کو بٹھالا گیا آپ کی گدی پر، اور جب آپ پردہ کر کے گئے تو حضور ریحان ملت کو ان کی گدی نشین بنایا گیا، اور جب آپ نے پردہ کرا تو اس وقت سجادہ نشین حضرت علامہ الحاج مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں اور ان کے بڑے بیٹے نائب سجادہ نشین ہیں، جو کہ ان کی دیکھ ریکھ میں تمام یہاں پر بھی جتنے پروگرام ہوتے ہیں سب سجادہ نشین کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں۔ اور اسلامیہ اسکول میں جو بھی عرس ہوتا ہے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا، سب اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی پروگرام درگاہ شریف پر یا اسلامیہ انٹر کالج میں ہوتے ہیں سب سجادہ نشین کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں، اور ولی عہد حضرت علامہ الحاج مولانا احسان رضا خان قادری۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کارنامے دکھائے ہیں جو کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تمام اہل سنت والجماعت کے مرکز کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مریدین اور حضور مفتی اعظم ہند کے پوری دنیا پورے ورلڈ میں۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ آپ ایک نیچا کرتا پہنے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی وقت سڑک سے کچھ طوائفیں گزر رہی تھیں۔ ان سے سامنا ہوتے ہی اعلیٰ حضرت نے فوراً کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر طوائفیں ہنسنے لگی، پر ان میں سے ایک بولی، واہ میاں، آنکھوں کو تو چھپا لیا اور سطر کو کھول دیا۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تب سطر بہکتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کی یہ بات سن کر وہ سب دنگ رہ گئیں۔ ایسے کئی قصے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بریلی میں مشہور ہیں۔ سروس ان ریلیجن، اسپرچول لائف، تصوف اینڈ دی اسکالرشپ، اور وہ صرف دینیات، فقہ، حدیث، تفسیر یا علوم دینیہ ہی کے ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ جو آج کل کے یونیورسٹیوں میں ماڈرن میتھمیٹکس، سائنس، سائیکالوجی، فلاسفی، لاجک، ٹائمنگس اور بہت سارے سبجیکٹس، اکنامکس وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، ان سب میں بھی وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے، جو ان کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اور لکھنے والوں نے ان کے ان تمام علوم و فنون پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا نام آج پوری دنیا میں اس طرح گونج رہا ہے، اور اس طرح اجالا برپا ہے جس طرح سورج کی کرنیں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ کر دنیا کے ہر خطے کو نوربار کر دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں۔ اور امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ایک ہندو عورت
उषा सान्याल ने उन पर बहुत कई साल पहले पीएचडी भी किया है, जो अब वहीं की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गई है। इसके अलावा पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में अब तक आला हजरत पर जितनी पीएचडी हुई है, शायद ही 300 साल में पैदा होने वाले किसी भी मजहबी पेशवा, धार्मिक गुरु, स्कॉलर, फिलासफर, राइटर, पोएट, कवि वगैरह पर इतनी पीएचडी की डिग्रियां दी गई हों। आला हजरत ने महज 8 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिख डाली थी और लिखने का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर वक्त कज़ा पर जाकर ही रुका। आला हजरत ने अपनी उम्र तमाम में गालिबन 1400 किताबें लिखी हैं, जिनमें से फतावा रज़िया सबसे मशहूर और मारूफ किताब है। फतावा रज़िया को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि कभी आप इमाम आज़म नज़र आते हैं तो कभी इमाम सियूती। आपने फतावा रज़विया में कुरान से वाबस्ता सभी मसाइलों पर दलीलें पेश की हैं, जिसमें बड़े इत्मीनान से और मुकम्मिल तौर पर समझाने का प्रयास किया है ताकि मजहबी मसाइल को आम शान मजहबी आसानी से समझ सकें। जो मसले फतावा आलमगीर में अधूरे से महसूस होते हैं, उनको फतावा रज़विया में हम मुकम्मिल शक्ल में देख सकते हैं। फतावा रज़विया सैकड़ों किताबों का निचोड़ है। फतावा रज़विया में फतवे 4 ज़ुबानों में मिलते हैं। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी ज़बान का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इस दौर में हज़ारों मसाइल थे जिनका